یاد رکھیں سارے فیصلے خود نہیں کرنے ہوتے، کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑنے ہوتے ہیں۔ جب بھی کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو اللہ پر چھوڑ کر صبر کیا کرو۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری دعاؤں کو پورا بھی کرتا ہے اور ہمیں ہر وقت سن بھی رہا ہوتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو انشاءاللہ۔ بہت جلد تمہاری آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں۔ تم سمجھو یہ تمہاری آزمائشوں کے آخری مراحل ہیں۔ ان مراحل سے گزر کر بہت خوبصورت اجر ملنے والا ہے۔ میرا رب تمہیں اتنا خوش کر دے گا کہ تم سب غم بھول جاؤ گے۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یا اللہ، میں نے وہ سب کر لیا جو میرے بس میں تھا، اب جو میرے بس میں نہیں ہے وہ تیرے حوالے ہے۔ صبر رکھ اے بندے، اچھا وقت چلا گیا تو برا وقت بھی ضرور چلا جائے گا۔ کسی بھی پریشانی کو اتنی اہمیت نہ دو کہ تم اپنے پاس موجود ہزار خوشیوں کو بھول جاؤ۔ کبھی انسان کی انسان سے شادی ہوا کرتی تھی، اب مکان کی مکان سے، مال کی مال سے اور اسٹیٹس کی اسٹیٹس سے شادی ہو رہی ہے۔ افسوس! تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا صبر، گرتے آنسو اور مسلسل اسی سے مانگنا ہی تو وہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صبر آزما رہا ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا بندہ مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ جب بے بسی کے ساتھ جھولی اس کے در پہ لے جاتے ہو تو وہ کیسے نہیں سنے گا۔ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا مہربان ہے۔ اپنے دل میں یہ یقین پختہ کر لو کہ جو نہیں ملا وہی تمہارے لیے بہتر تھا، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کے ہر غم کو مٹا دے گا اور ہر تکلیف پر خوشیوں کا مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب اللہ بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کو صرف انسان ہی کی عادت نہیں پڑتی، کبھی کبھی ان جگہوں کی بھی عادت پڑ جاتی ہے جہاں سے کوئی اپنا روز گزرتا تھا، پھر دوبارہ ان جگہوں سے گزرتے ہوئے دل اداس ہو جاتا ہے۔ ویرانی عجب طریقے سے دل پر ڈیرے ڈال لیتی ہے، نہ جانے کیوں جن سے ہم قریب ہو جاتے ہیں وہ ایک دم ہی جدائی کی خبر کیوں سنا دیتے ہیں۔ غافل ہم ہوتے ہیں، وہ ہم سے نہیں۔ ہم شکوے اور خود کی سوچوں کو حاوی کرتے ہوئے قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں اور اس سے خفا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہماری ہر غفلت، ہر گناہ، ہر بھول کی توبہ اور معافی کے انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ رحیم ہے جو شیطان کے ہر بہکاوے پر اس سے غفلت برتنے والے کو اس کی توبہ پر پھر سے گلے لگا لیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ دنیا کبھی بھی کسی کے غم کی وجہ سے آگے بڑھنا روک نہیں دیتی، یہ ازل سے دنیا کا قانون ہے۔ رک جانے والوں کا دنیا انتظار نہیں کرتی، بعض اوقات انہیں قدموں تلے روند کر گزر جاتی ہے اور بعض دفعہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ جب دل پہ لگتی ہے تبھی دل اللہ سے لگتا ہے۔ بیٹی جہیز سے نہیں نصیب سے بسا کرتی ہے، اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔
اے میرے رب، میں تیری طرف پلٹنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے خاص بندوں میں چن لے۔ میں اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتی ہوں، میں لا حاصل کی حسرتوں میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری روح پاک رہے۔ مجھے اتنی توفیق عطا کر کہ میں صبر، ہمت اور استقامت کے ساتھ تیری راہ کی مسافر بن جاؤں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لفظوں کا کھیل بھی عجیب ہے، لہجہ بدل جائے تو یہ لفظ تاثیر بدل دیتے ہیں، سمت بدل جائے تو مطلب بدل دیتے ہیں، کردار بدل جائے تو زندگی بدل دیتے ہیں، دل میں اتر جائیں تو خیال بدل دیتے ہیں۔ بڑا عجیب مزاج رکھتے ہیں یہ لفظ، خود وہی رہتے ہیں، انسان بدل دیتے ہیں۔ شارک مچھلی کو فش پاٹ میں ڈالیں، یہ صرف 8 سینٹی میٹر تک بڑھے گی، جبکہ سمندر میں یہ 8 فٹ سے بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ آپ اپنے ماحول کے مطابق بڑھتے ہیں، منفی لوگوں کا ماحول آپ کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگ بدلیں، ماحول بدلیں، زندگی بدلیں، مثبت لوگ، مثبت سوچ، مثبت اور کامیاب زندگی۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، کسی کے پاس دولت دیکھ کے لالچ نہیں ہوتی، میں کسی دوسرے کی قسمت پہ رشک نہیں کرتی، میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر و شکر سے جیتی ہوں۔ بہت خاص تو نہیں ہوں، لیکن اگر میں کھو جاؤں تو دوبارہ نہیں ملتی، کہ بہت ہی عام لوگوں سے بہت ہی مختلف ہوں میں نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں ہر شخص کو ایک خاص کرسی دیں، ایک اچھی جگہ بٹھائیں، جھکیں، اہمیت دیں، عاجزی دکھائیں، پھر اطمینان سے مشاہدہ کریں کہ کیا وہ اپنا توازن کھونے لگا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کو وہیں بیٹھا رہنے دیں، جگہ نہ چھینیں، مگر خود وہاں سے خاموشی سے ہجرت کر جائیں۔ شیطان ہمیں اندھیروں کی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اس کے ہتھیار نا امیدی، مایوسی، ڈی موٹیویشن ہے، جبکہ اللہ ہمیں روشنی کی طرف بلاتا ہے، وہ ہمیں حقیقی خوشی اور اطمینان کی طرف بلاتا ہے، وہ ہمیں اپنے آپ کا بہترین ورژن بننے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بلاتا ہے، وہ ہمیں امید رکھنے اور یقین دلانے کے لیے بلاتا ہے کہ وہ ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے اور وہ ہمیں بے بس نہیں چھوڑ سکتا۔ روشنی کے لیے جدوجہد کریں اور اندھیروں سے لڑیں، ہدایت روشنی کی طرف آئیں، یہی ہمارا حقیقی مقصد ہے۔ دعائیں محبت ہوتی ہیں، موتی ہوتی ہیں، آپ چاہے برے ہوں یا اچھے، مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں کہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے فعل سے کسی کا دل مت دکھائیں کہ وہ آپ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں، بلکہ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے۔ لوگوں سے فاصلے رکھنے والے شخص کو ضروری نہیں ایٹیٹیوڈ کا ہی مسئلہ ہو، بلکہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو انہیں لوگوں سے محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں، آپ کو کیا پتا کس کی زندگی کتنی تلخ ہے۔